بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق آسٹرالوجی۔ دوستو آج 14 نومبر ہے 2024 ہے، اور یہ جو آج کے 10 دن بعد کا جو عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے اس پہ انشاءاللہ ستارے کیا کہہ رہے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے میں اپنے دوستوں کا جو کمنٹس کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ان کا بے حد مشکور ہوں، اور بڑے بڑے لمبے کمنٹس کرتے ہیں، اور تو میں نے سوچا کہ میں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں۔ دیکھیں دوستو، ذائچے میں ستارے ایک جگہ کبھی بھی نہیں رہتے، آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اگر کسی کے ذائچہ پیدائش میں ستارے کمزور ہوں تو جب وہ وقت آتا ہے وہ پھنستا ضرور ہے، اگر تکڑے ہوں تو وہ ان سے نکل بھی جاتا ہے۔ تو ہم نے آج تک جو ذائچہ سیکھا اساتذہ کرام سے، جو پڑھا، جو سمجھا، وہ بیان کرنے کی کوشش کی۔ اب بڑی جذباتی قوم ہے، بڑے لمبے لمبے کمنٹس کرتے ہیں جی کہ مطلب یہ باتیں ایسے چل رہی ہیں، ایسے چل رہی ہیں۔ دیکھیں دوستو، ذائچے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے ہمارے ذائچے کی کہ خان صاحب کو جتنی بھی سزائیں دی گئیں وہ سب کالعدم قرار دی جا چکی، اور ان کا ہر مقدمہ بے بنیاد ہے اور وہ اڑتا جا رہا ہے۔ اگر ان کے ذائچہ پیدائش میں، جو میں آپ سے بیان کرتا ہوں کہ ذائچے کے چھٹے خانے میں ان کے نحس تارے نہ ہوتے اور زہرہ ان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں نہ ہوتا تو دوستو کبھی بھی وہ جیل نہ جاتے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ آسٹرالوجی ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اس کو مذاق سمجھتے ہیں۔ بھائی جان، عمر لگ جاتی ہے ذائچے کو پڑھتے پڑھتے۔ بہرحال آپ کے کمنٹس کا بہت شکریہ، جو ہم جانتے ہیں وہ ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی میں نے متعدد دفعہ عرض کیا اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک انشاءاللہ عرض کرتا رہوں گا کہ علیم ذات صرف اللہ کی ہے، ہمارا ایک چھوٹا موٹا اندازوں کا علم ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک علمی بات ہے، ہم علم پہ بات کرتے ہیں، حالات اور واقعات میں نہیں کرتے۔ تو بطور پاکستانی، جیسے سب لوگ جذباتی ہیں، میں بھی ظاہر پاکستانی ہوں، میں بھی جذباتی ہوں، اور یہ بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کے ذائچے میں جو صورتحال ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ چینج ہونے کی سمت میں ہے۔ اب ستارے جو نئے آ رہے ہیں، جیسے جیسے میں بیان کرتا رہتا ہوں، صورتحال تبدیلی کی سمت میں جا رہی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو خان صاحب نے کال دی ہے، اس دن کے جو ستارے ہیں اس میں سب سے بڑی جو ٹرائنگل ہے وہ مریخ کی ہے اور سورج کی ہے۔ خان صاحب کے ذائچے میں بھی یہ دو ستاروں کی ٹرائنگل بڑی سٹرونگ ہے۔ اب یہ ذائچہ کہہ رہا ہے، میں نے عرض کیا تھا خان صاحب سٹرونگ ہو جائیں گے جو ہی برج دلو میں پلوٹو پہنچے گا اور سورج پہنچے گا برج قوس میں، اور مریخ آ چکا ہے برج اسد میں۔ اب 24 نومبر کے جو ستارے ہیں اس میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ چاند کی، اور اسی دن جس دن 24 تاریخ ہے، ذائچے میں زہرہ کی اور زحل کی، ان سب کی آپس میں 7 نظر ہے۔ اب یہ جو نظر ہے یہ کامل نظر ہے، 5ویں نظر کامل نظر ہوتی ہے جو چاند کی اور زہرہ کی ہے، پھر زہرہ کی 3ری نظر زحل کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو ٹرائنگل بنی ہوئی ہے یہ بڑی سٹرونگ ٹرائنگل ہے۔ زہرہ اور زحل یہ دونوں بڑے دوست تارے ہیں۔ اب خان صاحب کا ذائچہ تو تکڑا ہو چکا، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو ہی شمس اپنا برج چینج کر کے برج اسد میں جائے گا اور پلوٹو واپس برج دلو میں آئے گا، خان صاحب کا ذائچہ تکڑا ہو جائے گا۔ لہٰذا 22 تاریخ سے خان صاحب کا ذائچہ تکڑا ہے۔ اور دوستو، یہ جو خان صاحب نے کال دی ہے، اس دن کے تمام ستارے آپس میں بڑے سٹرونگلی ناظر ہیں، اس کا بڑا اثر آنا ہے۔ اور ایک پریڈکشن میں پہلے کر دوں کہ زہرہ کی اور زحل کی جو آپس میں 7 نظر ہے، جس کو چاند بھی ناظر ہے، تو یہ جو احتجاج ہونے جا رہا ہے اس میں کسی خاتون PTI لیڈر کا بڑا رول نظر آئے گا۔ یہ پہلی پریڈکشن ہے۔ دوسری پریڈکشن یہ ہے، یہ جو ستارے ہیں یہ ابھی یہاں پہنچے ہیں،
24 کو. اس سے پہلے 2 دن کے جو ستارے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو پرابلم آنا شروع ہو چکی ہے، کیونکہ وزیر اعظم کا جو ستارہ ہے زحل، اس نے اپنی ریورس جو تھی وہ اس نے ختم کر لی ہے، اور یہ اب مستقیم ہو چکا ہے. یہ واپس کا سفر طے کرے گا. زہرہ یہاں اس کو اپنی نظر دے گا، چاند اس کے ساتھ ناظر ہے، اور انٹرنیشنل لیول پہ جو حکومت پہ دباؤ ہے اس کا اثر بہت شدت کے ساتھ نظر آئے گا. اور یہ 20 تاریخ سے یہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ 20 تاریخ کو عمران خان صاحب کے ذائچے میں اور پاکستان کے ذائچے میں پلوٹو جو ہے برج دلوں میں واپس آ جائے گا اور یہاں آ کے بیٹھ جائے گا. ذائچے میں عمران خان صاحب کے ذائچے میں اور پاکستانی قوم کے ذائچے میں سورج اور مریخ کی 7 نظر قائم ہو چکی ہے. زحل، قمر اور زہرہ کی 7 ترین نظرات 24 تاریخ کو قائم ہو چکی ہوں گی. در حقیقت یہ نظرات عمران خان کے ذائچے میں اس کو طاقتور کر رہی ہیں، اور عوام جو ہے جوک در جوک ان کے اس اعلان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. اور میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ذائچے میں شمس جو ہے اس کے ساتھ عطارد بیٹھا ہوا ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عطارد جو ہے یہاں ریورس ہوگا، اور مشتری آلریڈی ریورس ہے، اور ان دونوں ستاروں کی آپس میں جو کمیونیکیشن ہے اس میں کرنٹلی تو یہ نیگیٹو ہے. کرنٹلی اس دن یہ جو نظر ہے عطارد کی اور مشتری کی یہ نیگیٹو ہے. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سالوں بعد یہاں ذائچے کا دوسرا قانون اپلائی ہے کہ وہ ستارے جو ایک دوسرے کے گھروں میں ہیں وہ حالت کران میں پڑھے جائیں گے. اور خاص کر یہ جو طالب علموں کا ستارہ ہے عطارد، یہ یہاں پہ موجود ہے، یاد رکھیے گا. اب صورتحال حکومت کی بات سے باہر ہوتی جائے گی، کیونکہ ذائچے میں جو مقام چاند کا، زہرہ اور زحل کا آپس میں 7 نظرات کا ہے، یہ سارے ستارے تقریباً آپ سمجھیے کہ ماسوائے مریخ کے یہ جو ستارے میں نے آپ کو بیان کیے ہیں 3، چاند، زہرہ اور زحل، یہ پاکستان کے حال کے 3 خانوں کے ستارے ہیں. لہٰذا اس کے بہت دور رس نتائج آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی دن یہ جو موومنٹ چلے گی، جب چاند کی زہرہ کے ساتھ نظر ہوگی تو یہ موومنٹ بڑی سٹرونگ صبح ہی چلنی شروع ہو جائے گی. صبح کے وقت میں یہ نظر قائم ہونی ہے 24 تاریخ کو. اور مریخ کو جو شمس کی نظر ہے اور اس کے ساتھ پلوٹو کو جو شمس ناظر ہے، یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ بہت کامیاب موو رہے گی. اور خان صاحب کے جتنے بھی جو جیالے ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں وہ اب سامنے آئیں گے. اور اس میں یہ جو ذائچے میں ہیں باتیں نظر آ رہی ہیں، جیسا میں نے آپ کو ایک پریڈکشن کی کہ پی ٹی آئی کے ایک خاتون لیڈر، دوسرا جو لوگ 40 سال کے قریب ہیں ان کی بڑی ساری تعداد سامنے آئے گی. تیسری لیول پہ کیونکہ مشتری اور یہ جو ہے عطارد یہ اپنی اپنی جگہ پہ ہیں، لہذا طالب علم بھی بہت آئیں گے اور وکلا بھی اس میں شامل ہوں گے. یہ اگلی پریڈکشن ہے ذائچے کے حساب سے. اور یہ جو پوچھا گیا ہم سے ایک کویسچن کیا بڑا زبردست قسم کا، اور یہ اس میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس میں کوئی اور پارٹی شامل ہوگی اور کوئی اور پارٹی بھی شامل ہوگی احتجاج میں. عمران خان صاحب کے ذائچے کے 11ویں خانے میں گرہن کا اثر، زمب جو ہے جہاں گرہن لگا ہے پہلے برج میزان میں، وہاں پہ زمب بیٹھا ہوا ہے. اب جو زمب ہے یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، تو خان صاحب کو کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. انہیں اپنا کام خود کرنا چاہیے، ذاتی طور پہ کسی کو ساتھ نہیں ملانا چاہیے. وہ ذاتی طور پہ سٹرونگ ہیں اور وہ ذاتی طور پہ سٹرونگ رہیں گے. ان کا یہ فیصلہ قابل عمل ہے، اور اس کے جو انہوں نے اعلان کیا اس میں وہ اکیلے ہی کافی ہیں. ان کو کسی مدد کی، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. البتہ انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کے ذائچے میں نے عرض کیا کہ پلوٹو پہنچ چکا ان کے 9ویں خانے میں، سورج آ چکا ان کے ذائچے کے اپنا پہلے خانے میں،
اور مریخ جو ہے وہ ان کے ذائچے کے 9ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے اور پلوٹو ان کے ذائچے کے 30ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے. بائی برتھ جو پلوٹو ہے ان کے ذائچے کے 9ویں خانے میں تھا. اب یہ 30ویں خانے میں بیٹھ کے 20 سال بعد اپنی تمام تر طاقت جو ہے پہلے خانے کو دے رہا ہے خان صاحب کے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ خان صاحب کو انٹرنیشنل لیول پہ بہت مدد آئے گی، اور اس سے جو صورتحال ہے ان کو اپنے ٹارگٹ کی سمت میں بڑھنے میں بڑی کامیابی نظر آئے گی. اب اکثر لوگ یہ جو یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں جی پی ٹی آئی سمجھ رہی ہے ٹرمپ جیت گیا، اب یہ ہو گیا اب وہ ہو گیا. دیکھیں دوستو، میرا آسٹرالوجی کا جو یہ 97 سے لے کے 2024 تک کا سفر ہے، میں نے بہت ذائچے بناتا رہتا ہوں. میں نے ذائچے میں دیکھا ہے کہ اگر 10ویں خانے کا حاکم سٹرونگ ہے، اس بندے کو اس کے والد کی طرف سے پوری رہنمائی، پوری طاقت ملتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ 10ویں خانے میں زمب آ جائے تو اس بندے کو اس کا سگا باپ جو ہے وہ پیار نہیں کرتا. میں ذائچہ دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ آپ کی والدہ کے ساتھ زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے یا والد کے ساتھ ہے، اس کے اپنے قاعدے کلیے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، ذائچے میں جس کے لیے قدرت نے جو لکھ دیا وہ اس کو ملے گا. اس دنیا میں جو کرنٹلی میڈیکل سائنس ہے، ہومیوپیتھی ہے، ان کو آپ ذرا غور کیجئے کہ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے ان کا، اس علم کو پھیلانے میں جس سے لوگوں کو بھلا ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے جو کام لینا چاہے وہ کسی خطے کا بندہ ہو، کسی رنگ و نسل کا بندہ ہو، اللہ نے اس سے کام لینا ہے. تو یہاں پہ خان صاحب کا جو انٹرنیشنل لیول پہ ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بہت بڑا ہاتھ بھی ہے خان صاحب کے پیچھے، اور وہ جو ہاتھ ہے وہ مریخ کی صورت میں خان صاحب کے ذائچے کے پہلے خانے کو ناظر ہے. ہمارے اس ویڈیو بنانے کا مقصد اس علم کو بیان کرنا ہے. ہم اس علم کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو اگر بعد میں کوئی بندہ دیکھے تو اسے کچھ تو سمجھ آئے کہ ہم نے کون سی ریڈنگ کہاں سے لی ہے. تو اس دن خان صاحب کے ذائچے میں عرض کرتا چلوں کہ سب سے طاقتور ترین نظر مریخ کی سورج کے ساتھ ہے، اور نظر قائم ہو چکی ہے. پلوٹو بھی اس میں شامل ہے، اور ابھی یہ آنے والے 2 سے 3 دن یہ نظر قائم رہے گی. لہٰذا وہ سیلاب جو آئے گا عوام کی صورت میں وہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. یہ دوستو ہمارا ایک اندازہ ہے، اندازوں کا علم ہے، کوئی حرف آخر نہیں. آپ کومنٹس کریں، آپ کا رائٹ بنتا ہے. آپ نے اپنی زندگی کی مصروف زندگی میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے میرے جیسے طالب علم کے چینل کو دیکھا، آپ نے ویوز دیے، میں ہر بندے کا فرداً مشکور ہوں. جو دوستو جانتے ہیں وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. باقی علیم ذات اللہ کی ہے، ہماری باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، کوئی دعویٰ نہیں ہے. تو انشاءاللہ جیسے جیسے اب روز تارے اب چینج ہوں گے، ہم ڈیلی بنیاد پہ یہ ذائچہ ڈسکس کرتے رہیں گے، کیونکہ اس پہ جتنا کام کریں گے اتنا ابھی باقی ہے. ابھی ذائچے میں کچھ تارے ایسے ہیں جو ابھی کمیونیکیشن کر رہے ہیں. تو کل کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس سے آگے کی باتیں کرنے کی کوشش کریں گے کہ ملک عزیز کدھر ہے اور خان صاحب کا ذائچہ کدھر ہے، آنے والے وقت میں کیسے ہے.